السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وقال تعالی فی مقام آخر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر انسانوں پر 3 زمانے عطا فرمائے ہیں، اور ان تینوں زمانوں میں انسان اللہ تبارک و تعالی کا محتاج ہے. ان میں سے ایک زمانہ ماضی کا، دوسرا حال کا، اور تیسرا زمانہ وہ مستقبل کا زمانہ ہے. ان تینوں زمانے میں انسان اللہ کا محتاج ہے. ماضی میں انسان کچھ نہ تھا، وہ اللہ کا محتاج ہے. وہ نابود تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اس کی کوئی پہچان نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالی نے حال میں اسے ایسی خوبصورت صورت عطا فرمائی، انسانوں میں اسے پیدا فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا انسان پر احسان ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کسی کیڑے مکوڑے کی شکل دے کر یا غیر جاندار کی شکل دے کر دنیا میں اسے بھیج سکتا تھا. تو حال میں بھی انسان اللہ کا محتاج ہے. اور ایک زمانہ مستقبل کا ہے، مستقبل میں بھی انسان اللہ کا محتاج ہے. انسان دنیا سے جب پردہ فرماتا ہے، قبر میں جاتا ہے، پھر وہاں بھی وہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے. پھر میدان محشر میں پہنچتا ہے، وہاں بھی وہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا زمانہ ماضی میں، زمانہ حال میں اور زمانہ مستقبل، ان تینوں زمانے میں انسان اللہ کا محتاج ہے. جب سمجھدار انسان کے سامنے یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے تو اس کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کا جو اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادتوں میں وقت کو گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ پارے نمبر 21 کے اندر سورہ سجدہ آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ کے وہ بندے جو راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. اور دوسری بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بندوں کی صفت ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں. اور آگے ایک صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جو کچھ مال عطا فرمایا، جو کچھ وسعت عطا فرمائی، جو کچھ دولت عطا فرمائی، اس مال میں سے، اس دولت میں سے، اس وسعت میں سے اپنے کچھ لوگوں کو مال خیرات بھی کرتے ہیں. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ 26ویں پارے میں سورہ زاریات میں آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. اللہ کے بعض بندے وہ ہیں جو راتوں میں وہ راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ راتوں کو بہت
کم سوتے ہیں، وہ من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، اور راتوں میں تہجد کے وقت، سحر کے وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا استغفار کرتے ہیں۔ یہ راتوں کی عبادت یہ کوئی معمولی انسانوں کی نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کی ساری زندگی کو دیکھنے والی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، رات دیر تک آپ قیام فرماتے، نماز میں اپنے اوقات کو گزارتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اتنا لمبا ہوتا، اتنا لمبا ہوتا کہ آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جایا کرتا، سوجن آیا کرتی۔ امی عائشہ بولتی ہے، پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ضرورت ہے آپ کو اتنا لمبا قیام کرنے کی کہ آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جایا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عبادت گزار بندوں کو اپنا محبوب ترین بندہ بنا لیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب بندہ عبادت کرتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، عبادت میں وہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اس کی زیادتی عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنا محبوب ترین بندہ بنا لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور اس کی عبادت جب بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی عبادت کی بڑھنے کی وجہ سے میں بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں بندے کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالی بندے کے ہر کام میں مدد اور نصرت فرماتے ہیں۔ اسی پر بس نہیں، ایک حدیث بخاری ہی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جب بندہ میری طرف ایک بالش متوجہ ہوتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، جب بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، جب بندہ میری طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف چل کر آتا ہوں، جب بندہ چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس لیے بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا استحضار کی دعا مانگیں، اللہ سے دعا کریں اے اللہ تیری عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، یہ مقدس مہینہ، یہ بابرکت مہینہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایک عبادت کرو 70 کے برابر، فرض ادا کرو 700 فرض ادا کرنے کے برابر، 70 فرائض کے برابر، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جن لوگوں نے بھی اسے اختیار کیا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ علیہ السلام حضرات صحابہ کو تراویح کی نماز پڑھائی، 2 یا 3 دن تک آپ نے پڑھائی، پھر اس کے بعد تراویح کے لیے تشریف نہ لائے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے لیے آپ تشریف نہیں لائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خوف اور اندیشہ ہے کہیں یہ تراویح کی نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اسی تراویح کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع فرمایا اور فرمایا یہ کتنی بہترین بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تراویح کے بارے میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کتنا بہترین آفر ہے، کتنا بہترین آفر ہے۔
آج ہم آپ کو دنیا کی چیزوں کے کمانے کے لیے فرصت ہے، تجارت کے لیے وقت ہے، ملازمت کے لیے وقت ہے، غیر ضروری چیزوں کے لیے وقت ہے۔ کہیں 1 روپے میں 2 چیزیں ملتی ہیں، کہیں 1000 کی چیز اگر 500 میں ملتی ہے، لپک کے لیتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی رات کو قیام کرتا ہے یعنی تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کی اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج کون سا آدمی ایسا ہے جو اپنی زندگی گناہوں میں نہیں گزارتا؟ بڑے سے بھی گناہ، چھوٹے سے بھی گناہ، جوان سے بھی گناہ، بوڑھے سے بھی گناہ، ہر ایک طبقے میں گناہ کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن ہم اور آپ کو اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ تراویح پڑھے، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور ایک بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر لوں، اللہ کے نبی صلی اللہ حضرات اولیاء اکرام میں سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ کتاب اللہ کے بعد، اللہ کے کلام کے بعد اگر کسی کتاب کا مقام و مرتبہ ہے، کسی کتاب کی فضیلت ہے، وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح البخاری کا مقام ہے۔ حضرت امام بخاری کا معمول یہ ہے، رمضان المبارک میں پورا 41 مرتبہ 40 پر 1 مرتبہ قرآن شریف کا دور کیا کرتے تھے۔ حضرت جب سحر سے فارغ ہوتے، سحری کے بعد سے لے کر افطار تک روزانہ 1 قرآن شریف مکمل کیا کرتے، تہجد میں 10 پارے پڑھا کرتے، پھر تراویح میں 20 آیتوں کی تلاوت کیا کرتے۔ معلوم ہوا فجر سے لے کر سحر سے لے کر افطار تک روزانہ 1 قرآن، تو مہینے میں 30 قرآن ہوئے، تہجد میں 10 پارے، تو اس حساب سے پورے مہینے میں 10 پارے ہوئے۔ پھر آخر میں تراویح میں جو قرآن 1 مکمل کیا کرتے تھے، 1 مہینے کے اندر 41 مرتبہ قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ یہ وہ اللہ والے تھے جن کو جو مقام ملا۔ آج ساری دنیا میں بخاری کے لکھنے والے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ ان کو جو مقام ملا، ان کو جو فضیلت ملی، ان کو جو رتبہ ملا، ان کی اپنی نفلی عبادتوں کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نفلی عبادت اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رات کی نماز اللہ بندے کے لیے علم اور نور میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کے وقت اتنا عبادت کرتے، اتنی عبادت کرتے، عبادت میں انتہا کرتے، یہاں تک کہ اگر وہ بیمار ہو جاتے تب بھی عبادت کیا کرتے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کی عبادت جتنا ممکن ہو سکے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ کی عبادت میں اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔